ایک غریب لکڑہارا اور شیر ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ شہر کے قریب ایک گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا تھا جس کی ایک بیوی اور ان کے 2 بچے تھے۔ دونوں بچے پڑھائی کے بہت شوقین تھے، لیکن ان کا باپ ایک غریب لکڑہارا تھا جو روز جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا۔ ایک صبح بچے اسکول کے لیے چلے گئے تو ان کا باپ لکڑہارا جنگل میں لکڑیاں کاٹنے چلا گیا۔ وہ اپنی لکڑیاں کاٹنے میں مصروف تھا کہ اچانک اسے شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو شیر زخمی پڑا تھا۔ پہلے تو وہ ڈر سے اس کے نزدیک نہ گیا، لیکن پھر انسانیت کے طور پر وہ شیر کے پاس گیا اور اس کی مرہم پٹی کی ہے اور اسے وہیں چھوڑ کر اپنے گھر واپس چلا گیا۔ کچھ دن بعد لکڑہارا دوبارہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے آیا تو وہی شیر سامنے کھڑا تھا۔ جس کی اس نے مرہم پٹی کی تھی وہ گھبرا گیا، لیکن شیر نے اسے کچھ نہ کہا، بلکہ وہ اس کے پیروں میں ایسے کھیل رہا تھا جیسے اسے بچپن سے جانتا ہو۔ لکڑہارا سمجھ گیا کہ یہ مجھے کچھ نہیں کرے گا۔ ان دونوں میں کافی گہری دوستی ہو گئی۔ لکڑہارا روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے آتا تو شیر سے ملتا اور وہ خوب مزے کرتے۔ ایک دن لکڑہارے نے شیر کو اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ شیر کے منع کرنے کے باوجود لکڑہارے نے اسے آنے کا کہا، جس پر شیر رضامند ہو گیا۔ لکڑہارا اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ میرا بہت گہرا دوست آئے گا، اس کے لیے اچھے اچھے کھانے بناؤ، جس پر بیوی کھانے بنانے میں لگ گئی۔ جب شیر گھر آیا تو بیوی نے دیکھا تو بولی، تم نے کیا کتے بلیوں اور جانوروں سے دوستی کر رکھی ہے؟ جس پر شیر چپ کر واپس جنگل چلا گیا۔ اگلے دن لکڑہارا جنگل گیا تو شیر سے اپنی بیوی کے رویے کی معافی مانگی، جس پر شیر نے بولا، اپنی کلہاڑی سے مجھ پر وار کرو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ لکڑہارے نے ڈرتے ہوئے اس پر کلہاڑی سے وار کر دیا، جس کے بعد شیر وہاں سے چلا گیا۔ لکڑہارا کچھ دن جنگل آتا رہا، لیکن اسے شیر دکھائی نہ دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد لکڑہارا پھر سے جنگل آیا تو اس نے شیر کو دیکھا، جس پر شیر نے اسے کہا، جس کلہاڑی سے تم نے مجھے مارا تھا وہ زخم مجھے ڈھونڈ کر دکھاؤ۔ بہت کوشش کرنے کے باوجود لکڑہارا وہ ہم تلاش نہ کر سکا، جس پر شیر نے اسے بولا، کلہاڑی سے لگا ہوا زخم تو مٹ جاتا ہے، لیکن زبان سے نکلی ہوئی بات ساری زندگی دل میں رہ جاتی ہے۔ جو اس دن تمہاری بیوی نے میرے ساتھ رویہ کیا وہ مجھے ساری زندگی نہیں بھولے گا۔ تو اسی لیے پیارے بچوں، ہمیں ہمیشہ بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے